بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مطرف نے عمران بن حسین سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے تمتع کیا تھا اور خود قرآن میں تمتع کا حکم نازل ہوا تھا۔ اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1571۔ عثمان بن غیاث نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حج میں تمتع کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجرین، انصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہم سب نے احرام باندھا تھا۔ جب ہم مکہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے احرام کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے کر لو، لیکن جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لی تو اپنا احرام کھول ڈالا اور ہم اپنی بیویوں کے پاس گئے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ لے، یعنی قربانی نہ ہو لے۔ ہمیں جنہوں نے ہدی ساتھ نہیں لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں تاریخ کی شام کو حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھ لیں۔ پھر جب ہم مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر ہمارا حج پورا ہو گیا اور اب قربانی ہم پر لازم ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جسے قربانی کا جانور میسر ہو تو وہ قربانی کرے، اور اگر کسی کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج میں اور 7 دن گھر واپس ہونے پر رکھے۔ قربانی میں بکری بھی کافی ہے، تو لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ایک ہی سال میں ایک ساتھ ادا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے تمام لوگوں کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ البتہ مکے کے باشندوں کا اس سے استثناء ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں۔ اور حج کے جن مہینوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ ان مہینوں میں جو کوئی بھی تمتع کرے وہ یا قربانی دے یا اگر مقدور نہ ہو تو روزے رکھے۔ اور رفث کا معانی جمع یا فحش باتیں اور فسوق، گناہ اور جدال، لوگوں سے جھگڑنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1572۔ ایوب سختیانی نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حرم کی سرحد کے قریب پہنچتے تو تلبیہ کہنا بند کر دیتے، رات ذی طوا میں گزارتے، صبح کی نماز وہیں پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکے میں داخل ہوتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1573۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوا میں رات گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ مکے میں داخل ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1574۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بلند گھاٹی یعنی جنت المعلی کی طرف سے داخل ہوتے اور نکلتے ثنیہ سفلی کی طرف سے یعنی نیچے کی گھاٹی باب شبیکہ کی طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1575۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیہ علیہ یعنی مقام قدا کی طرف سے داخل ہوتے جو بطحہ میں ہے اور ثنیہ سفلی کی طرف سے نکلتے تھے یعنی نیچے والی گھاٹی کی طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1576۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اوپر کی بلند جانب سے شہر کے اندر داخل ہوئے اور مکے سے واپس جب گئے تو نیچے کی طرف سے نکل گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1577۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر
شہر میں کدا کی طرف سے داخل ہوئے اور کدا کی طرف سے نکلے جو مکے کے بلند جانب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1578۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے وقت مکے کے بالائی علاقے کدا سے داخل ہوئے۔ ہشام نے بیان کیا کہ عروہ اگرچہ کدا اور کدا دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے، لیکن اکثر کدا سے داخل ہوتے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1579۔ عروہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے کے بالائی علاقے کدا کی طرف سے داخل ہوتے، لیکن عروہ اکثر کدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1580۔